بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، صدیوں سے امت مسلمہ کے درمیان یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ جب بھی محرم شریف کا مہینہ آتا پوری دنیا کی مسلم آبادی یاد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذکر شہدائے کرب و بلا ہمیشہ مناتی، رچاتی، سجاتی اور منعقد کرتی ہے. یہ طریقہ آج سے نہیں، تقریباً ہزاروں سال اور کئی صدیوں سے جاری اور ساری ہے. یہ محفل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں پر ہم اور آپ حاضر ہیں. لائق مبارکباد ہیں ٹیرہ ثانی کے سنی حسینی مسلمان جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے اور ان کے ذکر کی محفل منعقد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کمیٹی والوں کو اور تمام سنی مسلمانوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. حضرات، کچھ عرض و معروض سے پیشتر بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کے نہ تو خاندان کا جواب ہے اور نہ تو دندان کا جواب ہے. دندان ایسا کہ اگر مسکرا دے تو حجرہ عائشہ میں اجالا ہو جائے، اور خاندان ایسا کہ اگر 72 نفوس قدسیہ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرما لیں تو اسلام کا بول بالا ہو جائے. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ تمام حضرات لائق مبارکباد ہیں. رات کا ایک پہر کا حصہ گزر چکا ہے اور ہم اور آپ رات کی دوسرے پہر میں داخل ہو رہے ہیں. اس لادینی کے دور میں جہاں لوگ دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ اپنی بستر استراحت کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں اور ذکر امام علی مقام سننے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ابھی جسم کے اندر ایمانی حرارت باقی ہے، ورنہ کون ہے جو اس دور میں دین کی بات سننا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے کربلا کی مختصر تاریخ اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہیں، جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کربلا کے تعلق سے ناواقفیت کی وجہ سے محض واقعہ کربلا کو یا محرم کو ایک تہوار اور محض رسم کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تاریخ کربلا انہیں معلوم ہو. انسان کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور اسے حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہتا تو انسان بڑا سا بھی بڑا گناہ کرنے سے نہیں کتراتا اور بڑا سا بڑا ظلم کرنے میں وہ نہیں ہچکچاتا.
یہی حال یزیدیوں کا تھا۔ اللہ اور رسول کا خوف ان کے دل سے نکل چکا تھا اور حکومت وقت کا اندیشہ یا خوف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب حکومت وقت اسی لیے ان کو اس کام میں ملبوس کیے ہوئے ہو تو انہیں حکومت کا ڈر کیسا؟ یہی حال یزیدیوں کا تھا۔ 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید پلیت تخت نشین ہوا، تو اس نے پوری اسلامی دنیا میں اپنے ایلچی کے ذریعے یہ خطوط پہنچائے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سارے لوگ مجھے خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کریں، اور یہ حکم جاری کیا کہ خاص کر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں سے میری بیعت ضرور لیں، اور اگر یہ لوگ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کی سرکوبی کرے، ان کا مقابلہ کرے۔ بیعت کے معنی ہوتا ہے کہ کسی آدمی، آج کے دور کی بیعت نہیں تھی جیسے پیری اور مریدی بیعت ہوتی ہے، بیعت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو اپنا سمرتھن دینا یا اس سے اتفاق رکھنا، یہ بیعت کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بار بار تقریر کے درمیان جب یہ لفظ آئے گا بیعت تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ کسی کا کسی سے اتفاق کرنا، یہ بیعت کہلاتا ہے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ جس وقت وہ خلیفہ بنا اور اپنے آپ کو اس نے بادشاہ اسلام ظاہر کیا تو وہ اس بات کو مد نظر رکھی اس نے کہ جب تک کہ حسین ابن علی میری اس بات پہ اتفاق نہیں کریں گے کہ میں بادشاہ اسلام ہوں، تب تک کہ اسلامی دنیا میں میرے وجود کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور مجھے کوئی خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اگر میری بیعت کر لیں تو سارے صحابہ اور مکہ اور مدینہ، عرب و عجم کے تمام مسلمان امام علی مقام کی اس بیعت پر اپنی سروں کو خم کر دیں گے اور سارے لوگ میرے کہا مانیں گے اور میرے تابعدار ہو جائیں گے۔ لیکن امام علی مقام، اللہ اکبر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہو، جس نے صحابہ کے درمیان گزر اور بسر کیا ہو، جس نے مسجد نبوی کے منبر پر چڑھ کر رسول اللہ کی گود میں خطبے کے درمیان رسول اللہ کی آگوش میں جس نے مجلس اختیار کی ہو، اور جس یزید نے اوباش اور بدماشوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو، وہ حسین کب اس یزید کی بیعت قبول کر سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پائی ہو؟ جب آپ کو یہ خط ملا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، آپ کو مکہ میں ولید جو حاکم تھا اس نے بلایا اور کہا یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ یزید فاسق و فاجر ہے اور بدترین انسان ہے، اور ایسے شخص کی بیعت اور مجھ جیسا حسین ایسے شخص کی بیعت قبول نہیں کرے گا، لہذا میں اس کی بیعت کا انکار کرتا ہوں۔ اس وقت مروان بن حکم جو وہاں پر موجود تھا، اس نے ولید سے کہا کہ انہیں جانے نہ دینا، اگر تم نے انہیں جانے دیا تو تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ امام علی مقام مڑے ہی تھے کہ جیسے ہی اتنی بات سنی امام علی مقام واپس آئے اور آپ نے فرمایا، اے
اے مروان بن حکم تو کیا کہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا فاسق و فاجر یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام دار البیت سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے۔ امام علی مقام کے درمیان کوفہ والوں کی کچھ خط پہنچے اور اس میں کوفہ والوں نے اس بات کی التجا کی تھی، اے امام علی مقام آپ کوفہ چلے آئیں، یزید بادشاہ اسلام اپنا بننا قبول کر چکا ہے اور اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ کوفہ والے میری بیعت کرو ورنہ تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ اے امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں ورنہ ہم لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرے گا کہ تم نے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی اور اس کو خلیفہ کیوں مانا، تو ہم یہ بات پیش کریں گے کہ ہم نے حسین بن علی امام علی مقام کو بلایا تھا لیکن وہ کوفہ نہ آئے، اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ جب یہ خط امام علی مقام کو پہنچا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے اور صحابہ کے درمیان یہ بات رکھی کہ کوفہ والوں نے ایسا ایسا کہا ہے اور میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو صحابہ نے کہا اے امام علی مقام آپ کوفہ والوں کی بد عہدی سے واقف ہیں، ان کی بے وفائی سے آپ آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے والد کو کس طرح دھوکہ دے کر شہید کیا تھا۔ اے امام علی مقام آپ کوفہ نہ جائیں۔ سارے صحابہ منع کرتے رہے کہ اے امام علی مقام آپ کوفہ نہ جائیں، وہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب امام علی مقام اس بات پر پراسرار ہیں کہ وہ کوفہ ضرور جائیں گے تو صحابہ نے کہا یہ امام علی مقام اگر واقعی آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے کسی آدمی کو آپ بھیجیں جو کوفہ کے حالات کا جائزہ لے، اگر حالات ٹھیک ہوں تو آپ کوفہ جائیں ورنہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا تھے ان کو آپ نے کوفہ بھیجا کہ آپ جائیں اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں اور مجھے خط لکھیں کہ وہاں کے معاملات کیا ہیں، اگر معاملات ٹھیک رہے تو انشاءاللہ میں بھی وہاں پر حاضر ہوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو بیٹوں حضرت محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ والوں نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام کے ایک ساتھی آئے ہیں تو انہوں نے بہت زوردار استقبال کیا اور پورے کوفہ کے اندر تمام لوگ حاضر ہوئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور امام علی مقام یہاں پر آئیں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات بہت سازگار ہیں، سارے لوگ امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں اور سب محبت کرتے ہیں، تو آپ نے خط لکھا کہ اے امام علی مقام آپ کوفہ چلے آئیں، یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے خط لکھا اور وہ خط روانہ ہو گیا۔ ابھی یہ خط مکہ پہنچا نہیں تھا، درمیان ہی میں تھا کہ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اس نے کہا کہ کوفہ کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ جو بھی حسین کے ساتھیوں سے بیعت کرے گا یا ان کی حمایت کرے گا کیا وہ اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں اور ان کے بچے یتیم ہو جائیں۔ سارے کوفہ والے ڈر گئے۔ امام علی مقام کے جو بھیجے گئے تھے ساتھی حضرت مسلم بن عقیل، انہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں امامت کرائی۔ مغرب کا وقت تھا، جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی تو کئی ہزار لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ کی امامت میں نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوئی اور حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک بھی آدمی آپ کے پیچھے موجود نہیں ہے۔ اکیلی تنہا حضرت امام مسلم بن عقیل
امامت کر رہے ہیں اور پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر اولا کہی تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا دیکھا سارے کوفہ والے چلے گئے. جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، حالات تو بالکل بدل چکے ہیں، اور ہم نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھ دیا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں آپ چلے آئیں، اب کیا ہوگا، حالات تو بدل گئے ہیں. اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر پر بھی جاتے ہر شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا اس ڈر سے کہ عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد کہیں ہمارے گھر پر حملہ نہ کرتے. سارے کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے اپنا تعلق ختم کر لیا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچے کو شہید کر دیا گیا. اور یہ خبر جب حضرت امام علی مقام پر کے پاس پہنچی تو وقت بہت گزر چکا تھا اور امام علی مقام مکہ اور مدینہ سے سفر کرتے ہوئے کوفہ کی طرف چل چکے تھے. اور بیچ درمیان راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر پہنچی تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان کے سامنے تقریر کی. آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، تم لوگوں نے مکہ اور مدینہ سے میرے ساتھ کوفہ کی طرف ہجرت کی، لیکن یاد رکھو کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں. مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے دونوں بچوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب تم لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو. سارے ساتھیوں نے کہا اے امام، ہم آپ کے ساتھ چلے تھے اور آخری وقت تک آپ کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ اگر ہم پیٹ پھیر کر چلے گئے تو میدان محشر میں آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے. لہٰذا ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے نانا اپنے نبی کے نواسے کو بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے جائیں. امام علی مقام نے جب اپنے ساتھیوں کا یہ جذبہ دیکھا اللہ کا شکر ادا کیا اور ان لوگوں کو دعائیں دی. پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ دوسری محرم کا جب وقت آیا اور آپ کوفہ کے قریب پہنچ گئے اور ایک وقت آیا کہ آپ نے پوچھا، ایک مقام پر پاؤں ڈالا، لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے، تو لوگوں نے جواب دیا یہ کرب اور بلا ہے. یعنی کرب و بلا کا مطلب ہے یہ تکلیف کی جگہ ہے، یہ شدت اور تکلیف کا مقام ہے، اسے کرب اور بلا کہا جاتا ہے، جسے ملا کر کرب و بلا کہا جاتا ہے. امام علی مقام نے جیسے ہی اتنا سنا آپ نے فرمایا یہیں پر خیمے لگا دو، یہی ہمارا مقام ہے، یہی ہمیں پہنچنا تھا. امام علی مقام نے جب یہ فرمایا سارے قافلے والوں نے وہیں پر قافلے کا قیام کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک کربلا کے میدان میں آپ نے قیام کیا. 7 محرم کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا. یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، ابن سعد کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ پانی کو روک دیا جائے. دریائے فرات جو قریب بہ رہا تھا اس کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی تھی، لیکن یزید کی طرف سے حکم تھا کہ حسین کے قبیل قافلے کو ایک پانی کا قطرہ نہ دیا جائے. امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے اوپر 3 دن تک کھانا اور پانی بند کر دیا گیا اور مذاکرات جاری رہے. ہر طرف سے یہی نتیجہ نکل رہا تھا کہ یہ امام آپ یزید کی بیعت کریں ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. امام علی مقام نے دیکھا کہ جب یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور 9ویں محرم کا دن تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں حیدر کرار کا صاحبزادہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں خاتون جنت فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں کہ جب وہ پلسراز سے گزرے گی تو یہ ندا دی جائے گی کہ یہ فرشتوں اپنی نظروں کو نیچی کر لو، خاتون جنت کا گزر ہونے والا ہے. میں اسی فاطمہ
زہرا کا لال ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس وقت پورے روئے زمین پر کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ ساری حدیثیں تمہارے درمیان موجود ہیں؟ اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ یہ سارے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ تم پتہ کر سکتے ہو، یہ سبھی کے نام بھی کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کیا تم ان باتوں کو جاننے کے بعد بھی کیا تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ کیا تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں نے بدعہدی نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے ہمیں مہمان بلا کر نہیں بلایا ہے؟ امام علی مقام نے جب یہ تقریر یزیدیوں کے سامنے کی، جب یزیدیوں نے دیکھا کہ امام کی تقریر کا اثر یزیدیوں کے دلوں پر ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا نہیں نہیں اے حسین، تم تو یزید کی بیعت کرو، یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ جب تک مجھے شہید نہ کر دیں گے تب تک کہ یہ لوگ باز نہ آئیں گے، امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو تو ایک دن کی مہلت دے دو۔ اور یہ مہلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ حسین تم سے ڈر گیا، بلکہ یہ مہلت اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک دن اپنی رب کی عبادت جو نہ کر سکے، خوب دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے، ہم اپنے پیشانیوں کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر سکے، ایک دن کی مہلت دے دی جائے۔ جب یزیدیوں نے اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے، کل جنگ کے لیے تیار رہنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے میں واپس آتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک تقریر کی، فرمایا اے لوگو، یہ 9 محرم کی رات ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ کل موت کا منظر ہوگا، قیامت نما صبح نمودار ہوگی، اور یہ لوگ ہمارے اور آپ کے خون کے پیاسے، لہذا تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ حسین نے اسے معاف کیا اور اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ رات کا سناٹا ہے، ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں تم کو میرے سامنے سے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو، لیکن رات کا سناٹا ہے، اگر تم چاہو تو چھوڑ کر جا سکتے ہو مجھے، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، اللہ اس کا تمہیں بہترین اجر دے گا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، اے امام علی مقام، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور جب تک جسم میں جان باقی ہے آخری قطرے تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے خیموں میں عبادت کرو، کل کی رات، آج کی رات آخری رات ہے، بس یہی رات ہے، اس کے بعد کل صبح جنگ کے لیے تیار رہو۔ امام علی مقام کے جتنے ساتھی تھے سب اپنے اپنے خیموں میں گئے، ساری لوگوں نے نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیا، پیشانیوں نے سجدے میں اللہ کے ذکر کے مزے لیے، لطف اٹھائے، تسبیح و تحلیل کی، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، مولا ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے قدم جنگ میں لڑتے ہوئے لرزنے نہ پائیں، کانپنے نہ پائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہیں۔ سارا قافلہ سو گیا، تنہا تنہا امام جو ابھی جاگ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا حسین تیری بارگاہ میں اپنی شہادت دینے کے لیے حاضر ہے، اے میرے مولا تو جانتا ہے میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے کبھی تجھ کو تیرے نبی کا واسطہ نہیں دیا کہ مولا یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، بلکہ میں اس بات کی مولا دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ثابت قدم رکھنا، اور یہ میری جو خواتین ہیں تو ہی اس کا محافظ ہے، تو ہی ان کا محافظ ہے اور ناصر و حامی ہے، مولا تو ان کی حفاظت کرنا۔ رات بھر امام علی مقام نے عبادت و ریاضت کی،
10ਵੀं मुहर्रम की क़यामत नुमा सुबह नमूदार हुई। इमाम अली मकाम ने फजर की नमाज की इमामत कराई। सारे लोगों ने आपके पीछे नमाज फजर अदा की। फिर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे और सिर्फ आखिरी तकरीर फरमाई। आपने फरमाया, ए लोगों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो मैं उस नबी का नवासा हूं और इस वक्त पूरे रुए जमीन पर मैं वाहिद ऐसा शख्स हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब हूं और मेरे बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी नवासा मौजूद नहीं है। मैं वो हूं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशानी को चूमा, जिनकी ओठों को चूमा, जिसके मुंह में अपना लौबे दहन रखा। मैं उस अली का शहजादा हूं जिसने अपने हाथों में खैबर के दरवाजे को उखाड़कर फेंक दिया था और यहूदियों के किले को कमा कर दिया था। मैं उस फातिमा ज़हरा का लाल हूं जिसके आंचल को कभी माहो कमर ने, सूरज चांद ने देखा ना हो। मैं उस फातिमा ज़हरा का खून हूं। मेरा भाई हसन जिसकी खूबसूरती और जिसके जमाल का आलम यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था, जिसने मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करवाई, वो मेरा भाई हसन है। तुम लोग क्या इन चीजों को जानने के बाद भी मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या तुम्हारे लिए मुस्लिम बिन अकील का कत्ल काफी नहीं है? उनके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम का कत्ल काफी नहीं है? यजीदियों की तरफ जो लश्कर खड़ा हुआ था उनकी आंखों से आंसू जारी थे जब इब्ने साद, इब्ने ज़ियाद, शिम्र, जिलजशन ने देखा कि इमाम की तकरीर का असर यजीदियों के ऊपर हो रहा है। उन लोगों ने शोर गोगा शुरू कर दिया, पत्थर चलाने शुरू कर दिए और कहा, ए इमाम, हम आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप या तो यजीद की बैत करें या तो हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि तुम लोगों ने क्या खत लिखकर हमें नहीं बुलाया? क्या तुम लोगों ने मेहमान बुलाकर हमें नहीं बुलाया? और उसके बाद फिर आज तुम हमें धोखा दे रहे हो। ए कूफा वालों, क्या तुम लोग नहीं जानते हो? कूफा में एक शख्स मोहम्मद बिन अशज बाहर आया। उसने कहा, हमने कोई खत नहीं भेजे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खेमे के अंदर तशरीफ ले गए और जो खतूत का थैला था लाकर उन यजीदियों के सामने झाड़ा और उसके अंदर से एक एक खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया। फरमाया, ए मोहम्मद बिन अशज, क्या तूने इस खत को नहीं भेजा? यजीद बिन हारिस, क्या तूने इस खत को नहीं भेजा? ए फला इब्ने फला, क्या तूने इस खत का मजमून नहीं लिखा? जब इमाम अली मकाम ने एक एक यजीदियों के नाम पढ़ पढ़कर उनके खत को दिखाया तो यजीदियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और लाजवाब हो सके हो गए। एक भी सवाल का जवाब न दिया, सारे लोग खामोश हो गए। इमाम अली मकाम ने कहा, ए लोगों, ये मेरी आखिरी तकरीर इस सबब से नहीं है कि मैं जंग से भागना चाहता हूं, बल्कि ये तकरीर मेरे लिए मैं इस वजह से तुम्हारे दरमियान कर रहा हूं ताकि ये तकरीर मेरे लिए इत्माम हुज्जत हो जाए और तब कयामत के दिन तुम रब की बारगाह में ये उज़्र ना पेश कर सको कि ए मेरे मौला, हमारे सामने इमाम बरहक जाहिर नहीं हुए थे। कहते इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली अगर हमें समझाते तो हम मान जाते, इसलिए हमने यजीद की बैत की। इसलिए ये मैं तकरीर करके तुम्हारे इस शुबहे का भी इजाला कर रहा हूं और तुम्हारे ऊपर ये इत्माम हुज्जत कायम कर रहा हूं कि कल मैदान महशर में तुम ये कहकर पीछा न छोड़ा सको कि अगर हुसैन हमें समझाते तो हम यजीद का साथ न देते। ये मेरी तकरीर का मकसद हो। अब अगर तुम लड़ना चाहते हो तो जिसको भी मेरे मुकाबले में, मेरे साथियों के मुकाबले में भेजना चाहते हो उसे भेज दो। इमाम अली मकाम ने इतना कहा, फिर उसके बाद घोड़ा वापस करके अपने कबीले में लाए, अपने काफिले में लाए। जंग का नक्कारा बजना शुरू हुआ और जंग का ऐलान हुआ। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हाशमी नौजवान एक एक करके अपनी शहादतें देने लगे। सबसे पहले हैते हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यजीद की तरफ थे, लेकिन इमाम अली मकाम की तकरीर का उन पर ऐसा असर हुआ कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, ए इमाम अली मकाम, हमें माफ कर दे, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ और तौबा करना चाहता हूँ कि मैं पहले यजीद की तरफ से था। ए इमाम अली मकाम, आज मेरी हालत यह है कि मैं
इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ कि मेरे एक तरफ एक जन्नत है, दूसरी तरफ जहन्नम है। मैं फैसला करने में बहुत मशगूल था, लेकिन जब आपकी तकरीर सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि यकीनन जन्नत हुसैन के साथ है, जन्नत हुसैन के साथ है और जहन्नम यजीद की तरफ है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा। इमाम अली मकाम ने जब देखा कहते हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर शौक़ शहादत है, तो आपने फरमाया ठीक है, आप जंग के लिए जा सकते हैं। कहते हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कारज़ार में पहुंचे, यजीदियों को ललकारना शुरू किया। उसके बाद बाज़ाब्ता जंग शुरू हो गई। एक एक इमाम अली मकाम का साथी, एक एक हुसैनी सिपाही 10 यजीदियों को काटता चला जा रहा है, 50-50 यजीदियों को काटता चला जा रहा है। अब सोचे कि वो इमाम अली मकाम के हुसैनी साथी जिनके ऊपर 3 दिन तक खाना बंद किया गया, जिनके ऊपर 3 दिन तक पानी बंद किया गया, दूसरी तरफ जहाँ पर शबाब कबाब के समा कायम थे, जहाँ पर शबाब कबाब की मजलिसें कायम थी, जिसकी तरफ जिन यजीदियों की तरफ इतना ज्यादा खाने और तरह तरह की नेमतें मौजूद थी, खाने के असबाब मौजूद थे, पानी के ज़खायर मौजूद थे, वो सारे लोग इन सारी चीजों को खाकर तरावर दरख्त की तरह डींगे मारते हुए भूखे प्यासे हाशमी शेरों की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हाशमी शेरों के सामने उनकी हैसियत मच्छर और मक्खी के से ज्यादा नहीं थी। एक एक हाशमी शेर 10-20 यजीदियों को काटता चला जा रहा था। हजरत इमाम अली मकाम की तरफ हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे शहीद हो गए, हजरत जाफर इब्न अबी तालिब के बेटे शहीद हो गए। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सारे साथियों को यजीदियों ने शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम ने देखा कि जब सारे साथी शहीद हो गए, फिर इमाम अली मकाम की शहादत का वक्त भी करीब आ गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वातीन हरम को, ख़वातीन इस्लाम को, अहले बैत की मुक़द्दस शहज़ादियों को जमा किया, वो ख़वातीन को जमा किया, बीवियों को जमा किया। फिर उसके बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुब्बा ज़ेबतन फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुल्फ़कार हैदरी ली, अपने चाचा जाफर तैयार का नेज़ा लिया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल ली और उसके बाद जंग के जाने की तरफ तैयारियां करने लगे। जब इस मंजर को हज़रत शहरबानों ने देखा, हज़रत शकीना ने देखा, हज़रत ज़ैनब ने देखा, तो कोहराम बर्पा हो गया, हर तरफ खौफ का माहौल हो गया, सारे लोग रोने लगे, जो औरतें थी वो रोने लगी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार बिस्तर पर पड़े थे उठकर आए अर्ज करने लगे, अब्बा जान मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दो। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा नहीं नहीं, तुम बीमार हो, तुम्हें जंग में जाना नहीं है, तुम आखिरी वारिस हो, तुमसे सैयदों की नस्ल चलनी है, तुम्हें सादात का सिलसिला जारी होना है। अगर तुम शहीद कर दिए गए तो इन खवातीन को मदीना कौन पहुंचाएगा, रसूलुल्लाह के शहजादियों को मदीना कौन पहुंचाएगा, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। इमाम अली मकाम ने बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिस्तर पर लिटाया, फिर उसके बाद बीवियों को तसल्ली दी, हज़रत शहरबानों को तसल्ली दी। हज़रत शहरबानों ने अर्ज किया, ए मेरे सरताज, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, ए मेरे भाई जान, हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, ए अब्बा जान आप हमें इन भूखे भेड़ियों के दरमियान छोड़कर क्यों जा रहे हो, जिन्होंने हज़रत अब्बास पर रहम नहीं किया, जिन्होंने हज़रत कासिम पर रहम नहीं किया, जिन्होंने औना मोहम्मद पर रहम नहीं किया, जिन्होंने 6 माह के हज़रत अली असगर पर रहम नहीं किया, वो आप क्या सोचते हैं कि ये लोग हमारे ऊपर रहम करेंगे? आप हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हामी और नासिर हो, तुम लोग परेशान ना होना, ये लोग मेरी शहादत के ऊपर आमादा है, जब तक ये लोग मेरा खून बहा नहीं लेंगे तब तक ये लोग खामोश नहीं रहेंगे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खवातीन अहले बैत को तसल्ली दी, फिर उसके बाद घोड़े पर सवार हुए। इमाम अली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाई और मैदान कारज़ार में पहुंच गए। इमाम अली मकाम ने निदा दी, यजीदियों तुम जिसको भी मेरे मुकाबले में भेजना चाहते हो भेज दो, जिसको भी हुसैन के मुकाबले में भेजना चाहते हो भेज दो, हुसैन तुम्हारे सामने हाजिर है। इमाम अली मकाम के लिए जो बड़े
बड़े पहलवान, शाम और फिलिस्तीन, इराक के जो बड़े बड़े शहसवार, जिनको खासकर हुसैन इब्ने अली के लिए रोका गया था, उनको मैदान कारजार में भेजा गया। सबसे पहले मरहब आया, डींगे मारता आया कि ए हुसैन, तुम मुझे नहीं जानते हो, इराक और शाम के अंदर मेरी बहादुरी का गलगला है। तुम नहीं जानते हो कि अगर मैं अपनी तलवार पहाड़ के ऊपर मार दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए मरहब सुन, तुझे पता नहीं हो कि मैं किस नबी का नवासा हूँ, किसका मैं बेटा हूँ? मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, जिन्होंने अपने एक हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया, जिनके बाजुओं में अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि जिस दरवाजे को कई लोग मिलकर बंद करते थे, मेरे वालिद ने उन दरवाजों को एक हाथ में उखाड़ कर फेंक दिया। मेरी रगों में उस हुसैन उस अली का खून बह रहा है, मेरी रगों में उस फातिमा ज़हरा का खून बह रहा है, जो जन्नती नौजवानों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तेरी हैसियत मेरे सामने किसी मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, चल आ, तू मेरा मुकाबला कर। मरहब दीन के मारता हुआ आया, जैसा ही इमाम के ऊपर वार किया, इमाम अली मकाम ने उसके वार को खाली किया और एक ऐसा नपा तुला चचा तुला वार किया कि मरहब कटकर तो टुकड़े हो गया। जब यजीदियों ने देखा कि इस तरह उनका इतना बड़ा पहलवान इतनी बदतरीन मौत मारा गया, तो उनके अंदर खौफ पैदा हो गया। फिर इसके बाद एक के बाद एक बड़े बड़े पहलवान आते रहे, इमाम अली मकाम हर एक को जहन्नम वासी करते रहे। जब यजीदियों ने देखा कि रूबरू की जंग हम जीत नहीं सकते, सामने की जंग से हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने ये प्लान बनाया, ये तदबीर की कि कई लोग मिलकर इमाम के ऊपर हमला करें। कई लोग 10-10 और 20-20 की टुकड़ियां इमाम के ऊपर हमला करते। कोई मैसरे की तरफ हमला करता तो इमाम अली मकाम मैसरा पर हमला करते, कोई मैमने की तरफ से हमला करता और मैसरे की तरफ से हमला करते, कोई शिमाल की तरफ से हमला करता, इमाम अली मकाम उसका जवाब देते। इस तरह इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन तलवार जुल्फ़िकार हैदरी की ऐसी तफसीर बनी हुई है कि यजीदियों के दरमियान एक शोर बर्पा हो गया कि अगर करबला की तारीख का मंजर यही रहा तो तने तरह एक हुसैन 22,000 को काट कर रख देगा। आखिर मामला क्या है? जब यजीदियों ने देखा कि इस तरह की जंग में भी हम हुसैन से जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ये तदबीर की कि अब इमाम हुसैन का मुकाबला सामने से नहीं करना है, तीरों की ऐसी बारिश की जाए, तीरों का ऐसा मीना बरसाया जाए कि ये जब जख्मी हो जाए उसके बाद इनको शहीद कर दिया जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदन जख्मों से चूर हो गया, घोड़ा जख्मों से दो चार है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर 72 जख्म लगे हुए हैं, नेज़े के, तलवारों के और बर्छियों के जख्म लगे हुए हैं। फिर उसके बाद तीरों का मीना बरसाया गया, एक साथ सैकड़ों तीर कमान से छूटे कि तीरों का मीना और बारिश शुरू हो गई। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तने नाज़ी इस कदर छल्ली हो गया और घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि घोड़े के अंदर काम करने की ताकत न रही। इमाम अली मकाम ने एक मकाम पर घोड़ा रखा और फिर उसके बाद घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। जब यजीदियों ने देखा कि हुसैन थक चुके हैं, अब यही मौका है, घोड़े से उतर चुके हैं, यही एक मौका है, अगर अब इन्हें शहीद न किया गया ये फिर उठेंगे और फिर मारेंगे। जब यजीदियों ने देखा, फिर एक आग में बुझा हुआ तीर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस पेशानी पर आकर लगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 बार चूमा था। एक खून का फव्वारा जारी हो गया उस पेशानी को जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों बार चूमा था। उस पेशानी पे यजीदियों ने ज़हर से बुझा हुआ तीर मारा। इमाम अली मकाम ने तीर को माथे से निकाला, पेशानी से निकाला तो खून का फव्वारा जारी हो गया। यजीदियों ने आगे बढ़कर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक ऐसा नेज़ा मारा कि सीने मुबारक से पार हो गया। इमाम अली मकाम नीचे तशरीफ लाए, सजदे में सर रखा, अर्ज की मौला ये आखिरी सजदा है हुसैन का, तेरी बारगाह में मौला इसे भी कबूल कर ले। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक सजदे में था। यजीदियों ने देखा यही एक अच्छा मौका है, फिर एक वार किया और इमाम अली मकाम का तने नाज़ी जिस्म से अलग हो गया।
ان للہ و انا الیہ راجعون. یزیدیوں نے سوچا کہ ہم نے حسین کو مار دیا اور حسین مر گئے، لیکن خاک کربلا کا میدان آج بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اے حسین، تو مرا نہیں ہے، تجھ نے اسلام کو زندہ کیا اور ایسی اپنے خون سے آبیاری کی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر امام عالی مقام کا تذکرہ کر رہے ہیں. امام عالی مقام کی شہادت، ان کے جانثار شہداء کی شہادت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اے میرے نانا جان کے امتیوں، جب دین پر قربانی دینے کی باری آئے تو پیچھے نہ ہٹنا، جب باری آئے تو اسلام پر قربان ہو جانا، لیکن اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹانا. حضرات گرامی، کربلا کے اندر بے شمار پیغامات ہیں جو دیے گئے جن پر عمل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا یہ درس دیا گیا امام علی مقام کی طرف سے کہ کتنی بھی پریشانیاں آئیں صبر کا دامن نہ چھوڑنا. پھر کربلا کے اندر حضرت شہربانو، حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نے یہ پیغام دیا کہ اے میرے نانا جان کی آنے والی امتی کی شہزادیوں، تم دیکھنا کہ ہمارے سامنے 72 کی لاشیں پڑی ہیں. آپ سوچیں، ہماری ماں اور بہنیں سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی ایک جوان بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، تو ہمارے گھر کی عورتیں سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، سینہ پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، چوڑیاں توڑنا شروع کر دیتی ہیں. سوچیں وہ کیسی ہوں گی یہ اہل بیت کی خواتین اسلام کہ جن کے سامنے علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے، امام علی مقام کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا ہے، 72 جانسارے کو نفوس قدسیہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جنہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، لیکن حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا. حضرت زینب، حضرت سکینہ نے اپنے سینے کو پیٹا نہیں، آہو بکا نہیں کی، اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں اتارا اور یہ پیغام دے دیا اے میرے نانا جان کی آنے والی امت کی شہزادیوں، اگر تمہارے گھر میں بھی کوئی پریشانیاں آئے، تمہارے عزیز و اقارب کا اگر لاشا تمہارے سامنے ہو، تب بھی تم پردے کا دامن نہ چھوڑنا. آج ہماری ماں اور بہنوں کے لیے عبرت ہے جو میلوں میں اور طرح طرح کے جھمیلوں میں بے پردہ نکلتی ہیں. انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب نے، حضرت سکینہ نے، حضرت شہربانو نے کس طرح پردے کا اہتمام کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، ایک ایک بچی اسلام کو اسلام کی ماننے والوں کو درس دے رہی ہے کہ جب بھی پریشانیاں آئیں برداشت کرنا، صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بے پردگی سے دور رہنا. امام علی مقام نے پیغام دیا کہ تم لوگ نمازوں سے دور نہ رہنا، ہم نے تو تیروں کی چھاؤں میں سجدہ کیا، تم اپنے محلوں کی مسجدوں میں سجدہ کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ رب کی بارگاہ میں اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ ان 3-4 سوالوں کے جواب نہ دے لے. حضور فرماتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا اے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی، تو نے زندگی کس طرح گزاری. اس سوال کا جواب ہر مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کو دینا ہے. اللہ سوال کرے گا کہ بتا تو نے زندگی کس طرح گزاری، میں نے تجھے زندگی دی. یہ جواب ہم کو بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے. اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یاد کریں کہ ہم نے زندگیاں کس طرح گزاری. حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری. ہر مرد اور عورت جو جوانی کے عالم میں ہیں یا جوانی گزار چکے ہیں، سوچیں اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دیں گے. حکم ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اپنی جوانی چوک چوراہوں پر کاٹ دی، دنیا کی رنگینیوں میں، جوانی کی امنگوں میں کہیں تم نے اپنی بدکاریوں کے ذریعے اپنا منہ اور اپنا دامن تو کالا نہیں کیا. تمہارے سامنے علی اکبر کی جوانی موجود تھی، علی اصغر کا بچپنا موجود تھا، حضرت قاسم کی لٹی ہوئی جوانی موجود تھی. ان نوجوانوں حضرت عباس لمبردار کی شہادت سے عبرت لو، حضرت علی اکبر کی جوانی سے سبق لو کہ جس جوانی میں، کڑیے جوانی میں زندگی کے اندر، دلوں کے اندر رانائیاں موج مارتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں سما جاتی ہیں، اس دور میں بھی حضرت علی اکبر نے
دنیا کی محبت اپنے سینے میں بسنے نہیں دی اور کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دے دی. وہ نوجوان جو جوانی کی عالم میں بدکاریاں کرتے ہیں, معاذ اللہ منہ کالا کرتے ہیں, ان کے لیے یہ عبرت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ تم نے جوانی کس طرح گزاری. حضور فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کیسے کمایا. اب ہر شخص جو پیشہ کرتا ہے, کام کرتا ہے, وہ اپنے آپ پر غور کرے, اپنے کام کا کاروبار کا محاسبہ کرے. کہیں ایسا تو نہیں اس نے مکاری کر کے پیسہ کمایا, جھوٹ بول کر پیسہ کمایا ہو. ایسا بالکل نہ کریں, اس کا بھی جواب اللہ کے ہاں دینا ہے. آخری سوال یہ ہوگا بندے سے کہ تم نے ٹھیک ہے کمایا, بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا. ہر شخص پیسہ خرچ کرتا ہے. سوال ہوگا کہ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بیٹی کی شادی میں صرف 5,000 کے تم نے گولے دگا دیے, عورتوں کو تم نے گانے اور باجے کے لیے مہیا کیا, ڈی جے بجوائے. کیا تم نے برے کاموں میں تو نہیں خرچ کیا. کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ تم نے اپنے پیسے کو جوئے اور شراب میں خرچ کر دیا. اس کا بھی جواب دینا ہے. حضور فرماتے ہیں جب تک ان 4 باتوں کا, ان 4 سوالوں کا بندہ جواب نہیں دے لے گا وہ تب تک اللہ کی بارگاہ سے ہٹایا نہیں جائے گا. اور قیامت کا دن اتنا گرم ہوگا کہ 50,000 سال کی گرمی جمع کر دی جائے گی. اور جب تک کہ بندہ مرد اور عورت ہر شخص اس بات کا, ان 4 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا تب تک اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکتا. لہذا خدا را اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کریں. سب لوگ, ہم اور آپ سب اپنے بدن کے اوپر رحم کریں. مئی, جون, جولائی ان کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے. امام علی مقام نے جو کربلا سے درس دیا, جو خواتین اہل بیت نے درس دیا, ضروری ہے گھر میں اپنے دینی ماحول پیدا کریں. عورتیں پردہ کریں, پردے کا اہتمام کریں, شوہروں کا کہنا مانیں, اپنے شوہر کی خدمت کریں, بچوں کی پرورشیں کریں, بدنگاہی سے بچیں, کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ نہ ڈالیں. نوجوان ہیں, کسی دوسرے کی بہو بیٹیوں پر غلط نظر نہ ڈالیں. امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں سوچیں, ان کے صاحبزادے, ان کے نوجوان بیٹوں کے بارے میں سوچیں کہ جس وقت آدمی ان جوانیوں میں دنیا کی رنگانیوں میں کھو جاتا ہے, لیکن کربلا والوں نے اپنی شہادتیں دی. اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں, ہر شخص اپنے دامن کو پاک کرے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے. کربلا کا یہی پیغام ہے کہ صبر کریں, صبر کا دامن نہ چھوڑیں, نماز قائم کریں, گناہوں سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچائے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ بولنے میں جو غلطیاں ہوئے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جن لوگوں نے بھی تیرے نبی کی نواسے کی مجلس سجائی, مولا سب کو بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.